نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس انعام یافتہ لوگ، مصنف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں۔ ایمان، اعمال صالحہ اور پرہیزگاری عالمگیر امت کا بیج بہا سرمایہ ہے۔ دنیاوی مال و متاع کی محبت، مادہ پرستی، آخرت فروشی، محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اس قیمتی سرمایہ کے لیے وہ خطرات ہیں جن کا ہر دور میں امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑا۔ ان خطرات و جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے برگزیدہ بندے میدان عمل میں آتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زیست کا ہر لمحہ بندگان خدا کی ظاہری و باطنی تربیت، خدمت خلق اور ان کے قلوب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ ایسی ہی ایک ہستی قیوم زماں، مرجع الاولیاء، حضور سونا سائیں کی مراد، پیر طریقت رہبر شریعت مولانا حکیم ابن حکیم پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں مدظ اللہ العالی کی ہے، جن کا قلب مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور آنکھیں ہر لمحہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برسات کے لیے تیار رہتی ہیں، اور صبح و شام تبلیغ، اشاعت دین اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتے ہیں۔ خاندانی پس منظر: حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کے آباء و اجداد کا تعلق ہندوستان کی ریاست بیکانیر سے ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد 1974 میں آپ کے دادا صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجرت کر کے پاکستان کے صوبے پنجاب، ضلع بہاول نگر، تحصیل ہارون آباد، چک نمبر 84 میں آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کے نانا حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق انڈیا میں فیروزپور سے تھا۔ انڈیا سے ہجرت کر کے آپ کے نانا ڈسٹرکٹ ساہیوال، تحصیل اوکاڑا، چک نمبر 43 جی ڈی میں سکونت اختیار کی۔ حکمت آپ کے خاندان میں کئی پشتوں سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ آپ کے دادا محترم صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکمت میں بہت بلند مقام تھا۔ ملک پاکستان میں صوفی دواخانہ آپ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے پردادا حضرت محمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عصر کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی دادی سائرہ بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہا انتہائی پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کے نانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے وقت کے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کے پردادا حضرت محمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں جالندھر میں مقیم تھے۔ آپ سلسلہ نقشبند کے بزرگ حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے اور اپنے مرشد سے اکتساب فیض کرتے ہوئے سلوک کے مدارج طے فرمائے۔ آپ اپنے زہد و ورع، اطاعت شیخ، شریعت پر سختی سے کاربند ہونے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ آپ نے جس طرح مرشد کی صحبت میں رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ دین کے پیغام کو عام کیا، اسی طرح تا عمر خلق خدا کو راہ ہدایت دکھانے میں لگے رہے۔ آپ کی صحبت سے بے شمار لوگ فیض پا کر اپنی آخرت کی فکر کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کے دادا صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہندوستان کی ریاست بیکانیر سے تھا۔ آپ 1974 میں ہجرت کر کے پاکستان کے صوبے پنجاب، ضلع بہاول نگر، تحصیل ہارون آباد، چک نمبر 84 میں آ کر مقیم ہوئے۔ آپ حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور اکتساب فیض کیا۔ چونکہ مرشد کی صحبت نے آپ کو اس حقیقت سے مستقیم آگاہی دے دی تھی کہ زندگی بھر اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اس لیے جب آپ کے مرشد حضرت شیخ محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو آپ نے حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
معروف خلیفہ حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کر لی، جن کی زیادہ تر زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ حکمت کی تعلیم آپ نے صوبہ پنجاب میں حاصل کی اور حکمت کے شعبے میں انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی۔ اللہ کے حکم سے آپ کی تجویز کردہ ادویات اور تیار کردہ وہ طبی نسخوں سے لا تعداد مریضوں کو شفا حاصل ہوئی۔ صوفی محمد حسین صاحب اپنے مرشد کریم حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے استقطاب فیض کرتے رہے۔ آپ نے اپنے مرشد کی جتنی صحبتیں پائیں ان میں دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھے اور مرشد کی نصیحتوں کو اتنی توجہ سے سماعت فرماتے کہ آپ کے کردار میں رچ بس جاتی۔ آپ باقاعدہ عالم تو نہیں تھے مگر صحبت کے عالم تھے۔ صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے 1970 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان تحصیل صادق آباد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ محبوب سائیں ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی صاحب کی دادی محترمہ سائرہ بی بی کا تعلق ہندوستان میں جالندھر سے تھا۔ آپ انتہائی نیک و پرہیزگار خاتون تھیں۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی اپنی دادی سائرہ بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خود فرماتے ہیں، عاجز نے ساری زندگی کبھی بھی دادی جان کو تہجد کی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ سائرہ بی بی ہر ماہ رمضان شریف میں روزانہ پورا ایک قرآن مجید ختم فرماتی۔ قرآن مجید کی حافظہ تو نہیں تھیں مگر قرآن مجید پر گرفت اتنی تھی کہ اگر کسی کو غلط قرات کرتے ہوئے سنتی تو آپ فوراً بتا دیتی کہ یہ جملہ درست کریں۔ آپ حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں۔ آپ کا انتقال 1983 میں ہوا اور آپ کو نواب شاہ کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ محبوب سائیں ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب کی پردادی بھی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ اچھی عادات و اخلاق کے ساتھ صوم و صلات کی پابند تھیں۔ محبوب سائیں ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب کی پردادی کے بارے میں سائیں جی پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ولیہ تھیں کہ اپنے وصال سے پہلے ہی انہوں نے فرما دیا تھا کہ میں آپ کے پاس بس 3 دن کے مہمان ہوں۔ آپ نے 3 دن کچھ نہیں کھایا۔ جب محبت سے کہا جاتا کہ کچھ کھا لیں تو فرماتی اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عین آپ کے فرمانے کے تیسرے روز آپ نے خود غسل فرمایا، لباس تبدیل فرمایا اور فرمانے لگیں آج میری رخصت کا دن ہے، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وصال فرما گئیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کے نانا حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق انڈیا میں فیروز پور سے تھا۔ فیروز پور سے ہجرت فرما کر آپ اوکاڑا تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ کرما والی سرکار کی صحبت بابرکت سے منسلک اور ان کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ آپ اپنے شیخ کی صحبت کے تمام آداب بجا لائے اور تصوف کے طریق کو اپنی زندگی کے سانچے میں رچا بسا لیا۔ شریعت کی پابندی، مرشد کی صحبت کے آداب، نیکی کی تبلیغ اور برائی سے روکنا آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ آپ کی دین پر استقامت کے باعث آپ کے مرشد کرما والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر خاص نظر فرماتے تھے اور آپ کے مرشد کریم نے آپ کو نوازتے ہوئے روحانی علوم سے خوب سرفراز فرمایا۔ حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں 43 GD اوکاڑا کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے 10 میل کے فاصلے پر تھا، جو کرما والا اسٹیشن سے متصل تھا۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے ہفتے میں ایک بار ہر جمعے کے روز لازمی جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ 10 میل کا سفر سواری کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پیدل فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے جو علم اور اجر اور روحانی کیفیات
مرشد کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، ان کے حصول کے لیے یہ سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ اولیاء اکابر نے فیض کے حصول کے لیے کئی روز پیدل سفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب درجات عطا فرمائے۔ آپ پیدل سفر کر کے وہاں پہنچتے، مرشد کے روحانی وجدانی نصاحے سے فیض حاصل فرماتے۔ اسی طرح یہ طویل سفر پیدل کرتے واپس آ جاتے، اپنے گاؤں لوٹتے۔ ایک بار ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے تو انہیں مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجی صاحب کو حکم فرمایا کہ میرا ایک امتی جس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ اوکاڑا کے قریب چک نمبر GD 43 میں سکونت پذیر ہے، ہمیں ان سے بہت محبت ہے۔ تم مدینہ منورہ سے جائے نماز، تسبیح، کھجوریں اور ایک رومال خرید لو اور انہیں میری طرف سے تحفہ پہنچاؤ۔ وہ حاجی صاحب حج مکمل کر کے پاکستان آئے تو یہ تحائف بھی لائے اور نانا جان محترم عبد الرحمن صاحب کو پہنچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری بھی پہنچائی۔ حضرت اپنی ساری زندگی دین متین کی نشر و اشاعت میں دل و جان سے لگے رہے اور اسی کار خیر میں مشغول رہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی آرامگاہ اوکاڑا چک نمبر 43 GD کے قبرستان میں ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔